ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سلف صالحین میں سے ایک سید التابعین محمد بن المنکدر رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبانی ایک ایمان افروز آپ کو واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ محمد بن المنکدر جو سید التابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو سیدھا مسجد نبوی میں چلا گیا، تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حاکم مدینہ نے لوگوں کو بلایا، نماز استسقاء کا اہتمام کیا، نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، لیکن اس کے باوجود بارش نہ ہوئی، لوگ چلے گئے۔ محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ میں مسجد ایک کونے میں ٹھہر گیا، رات بھر وہاں پہ عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے مسجد کے دوسرے کونے میں دیکھا ایک آدمی ہے جو عبادت میں مصروف ہے، لوگ جا چکے تھے، اس نے سمجھا میں تنہا ہوں، اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں الہی سارے لوگوں نے دعا کی ہے، تو نے دعا قبول نہیں کی، بارش نازل نہیں ہوئی، بارش کی شدید ضرورت ہے، تو میرے مالک میں تیرا گناہ گار بندہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے، اور ساتھ کہنے لگا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ بارش نازل فرما دے۔ محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھا یہ سن رہا تھا کہ یہ بندہ کس انداز سے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ پورا مدینہ، پورے لوگ سبھی دعائیں کر کر کے چلے گئے ہیں، بارش نازل نہیں ہوئی، اور یہ کتنے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے قسم دیتا ہوں کہ بارش نازل فرما دے۔ کہتا ابھی اس کا دعا کرنا ہی تھا، ابھی دعا مکمل ہو پائی تھی، میں نے باہر دیکھا بارشوں کی گرج کی آواز آنا شروع ہوگی۔ تھوڑی دیر میں اللہ نے اتنی رحمت کی بارش نازل فرمائی کہ پورا شہر مدینہ جل تھل ہو گیا۔ تو یہ بندہ جب بارش ہوگی تو یہ پریشان ہو گیا اور ساتھ رونے لگا، اور اس قدر گڑ گڑا کے رویا، ساری رات روتا رہا اللہ تو نے کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا، میری دعا کو تو نے قبول کر لیا، میں کتنا ادنا سے انسان ہوں، میری دعا کو تو نے کس طرح قبول کیا ہے۔ اور ویسے بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں اگر وہ اللہ کی ذات پہ قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم کو ضائع نہیں کرتے، پورا فرما دیتے ہیں۔ تو محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ جب صبح تہجد کا وقت ہوا، لوگوں کے آنے کا وقت ہوا، یہ بندہ یہ نوجوان نکلا، مسجد سے باہر چلا گیا، اور باہر جا کے جب نمازی ہے ان کے ساتھ ہی مسجد میں آیا، میں نے اس کو پہچان لیا، نماز فجر ادا کی، فجر کرنے کے بعد یہ گھر کو چلا گیا، اور میں بھی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ میں نے دیکھا مدینے سے باہر ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں وہاں پہ گیا تو میں نے سوچا یہ بندہ متقی آدمی ہے، مستجاب الدعوات ہے، نیک آدمی، کیوں نہ ہو میں اس کے ساتھ دوستی کروں۔ کہتے میں اس کے گھر میں گیا تو میں نے سلام عرض کیا، تو میں نے کہا بھائی، جب میں نے اس کے حجرے میں، اس جھونپڑی میں نہ نگاہ دوڑائی خیمے میں، تو محسوس یہ ہوا جو وہاں پہ سامان پڑا تھا کہ یہ بندہ موچی والا کام کرتا ہے، جوتے مرمت کرتا ہے، اور اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے سلام عرض کیا، وہ کہنے لگا بھائی کو آپ نے جوتا بنوانا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے پھر کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ آپ نے رات اللہ سے دعا کی ہے، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، میں آپ کے ساتھ دوستی بنانا چاہتا ہوں، تعلق نبھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ آدمی غصے میں آ گیا اور تیش میں آ کے کہنے لگا چلے جو، میں آپ کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی ناراضگی دیکھی تو میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر میں واپس پلٹا، میں نے کہا آج چلو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اس کے ساتھ دوستی نبھاتا ہوں۔ جب دوسرے دن میں وہاں پہ پہنچا تو دیکھا وہاں جھونپڑی کا نشانہ نشان بھی ختم تھا اور وہ آدمی موجود نہیں تھا۔ ساتھ دروازے پہ دیکھا تو ایک بڑی عورت تھی، میں نے اس سے پوچھا بی بی یہ آدمی کہاں گیا جھونپڑی والا؟ تو اس بی بی نے کہا کل جب آپ آئے تھے تو آپ نے اس کو کیا کہا تھا؟ وہ بیچارہ بڑا روتا رہا ہے، اور آخر اس نے اپنا ساز و سامان اٹھا اور یہاں سے چلا گیا۔ محمد بن المنکدر کہتے ہیں میں ساری زندگی اس بندے کو ڈھونڈتا رہا، لیکن مجھے ساری زندگی وہ بندہ نہ ملا۔ اس کے دل میں اخلاص تھا، وہ لوگوں سے چھپنا چاہتا تھا، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یہ مستجاب الدعوات ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس قدر چھپایا کہ زندگی بھر پھر گمنام ہو کے پتہ نہیں کہاں پہ چھپ کے زندگی گزار دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور ان کی عبادت میں ایک خاص قسم کا اخلاص پایا جاتا ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے ہاں عبادت کا حکم ہے خالصتاً، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو،
عمل کریں اور اس کو چھپا دیں، تب انشاءاللہ وہ اعمال قیامت والے دن اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کریں گے اور ہمارے نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل الاحد اسلام اسٹوڈیو اس کو سبسکرائب کریں۔ بات اچھی لگے، یقین اسلاف کی بات ہے، ایمان تازہ کرنے والی بات ہے، اس کو مزید آگے شیئر کریں، لوگوں تک پھیلا دیں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔